ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں بخاری مسلم کی احادیث کو اس انداز سے جمع کیا گیا ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو، اور کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے چوتھا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے احکام الاسرہ، یعنی کہ ان احادیث کے بارے میں جن کا تعلق خاندان کے احکام و مسائل سے ہے، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں۔ ان میں سے 5ویں کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب المیراث والوصایا، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق وراثت سے ہے اور وصیتوں سے ہے۔ پھر اس کتاب میں پہلی فصل الفرائض، یعنی کہ وراثت کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد دوسری جو فصل ہے وہ وصیتوں کے بارے میں ہے، وقف کے بارے میں ہے۔ تو پہلی فصل کے کئی ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج تیسرے باب سے ہم آغاز کریں گے۔ تیسرا باب ہے باب میراث الجد، دادے کی وراثت کے بارے میں، کہ دادے کا وراثت میں حصہ کتنا ہے۔ حدیث نمبر 1084 1084 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے، اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام بخاری ہیں۔ عن عبداللہ ابن ابی ملیکہ قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے، وہ کہتے ہیں کتب اہل الکوفۃ الی ابن الزبیر فی الجد، کہ اہل کوفہ نے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لکھا۔ کس مسئلے میں لکھا؟ فی الجدی، دادے کی وراثت کے مسئلے میں، یعنی کہ ان کی طرف لکھا ہوگا، پوچھا گیا ہوگا کہ دادے کو وراثت میں کتنا حصہ دینا ہے، اور دینا بھی ہے یا نہیں دینا۔ اچھا، اہل کوفہ میں سے لکھنے والے کون تھے؟ کوفہ کے قاضی اور جج، جن کا نام ہے عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، اور انہیں وہاں پہ جج بنانے والے کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے ان کو جج بنایا تھا، تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر ہی کو لیٹر لکھا کہ دادے کی وراثت کا مسئلہ واضح کر دیں۔ فقال، تو کہا، کس نے کہا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اما الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خلیلا لاتخذته انزله ابا، کہ جہاں تک تعلق ہے اس شخصیت کا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اگر میں اس امت میں سے کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا، گہرا دوست بنانے والا ہوتا، تو میں اس کو بناتا۔ انہوں نے اس دادے کو باپ کے قیم مقام رکھا ہے، باپ کی جگہ دی ہے۔ یعنی اس شخصیت سے مراد عبداللہ بن زبیر کس کو لے رہے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کہنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دادے کو باپ کا مقام دیا ہے، باپ کی جگہ دی ہے وراثت کے معاملے میں۔ اور ابو بکر عام انسان نہیں ہے، وہ انسان ہیں جن کے بارے میں کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر میں اس امت میں سے کسی بھی انسان کو خلیل بناتا تو میں کسے بناتا؟ ابو بکر کو بناتا۔ دادا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ جب باپ موجود ہے مرنے والے کا تو تب دادا وارث نہیں بنے گا، لیکن جب باپ موجود نہیں ہوگا، میت کا، مرنے والے کا باپ جو ہے وہ پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، تو اب باپ کی جگہ کون لے گا؟ دادا لے گا۔ جو حصہ باپ کا بننا تھا اگر وہ زندہ ہوتا، وہ حصہ اب کس کا بنے گا؟ دادے کا بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت کون ہوا ہے دادے کے اعتبار سے؟ اس کا پوتا۔ ویسے تو وراثت میں جب گفتگو کی جاتی ہے اور رشتہ داریاں بتائی جاتی ہیں کہ بہن کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، تو یہ رشتہ داریاں میت کے اعتبار سے ہوتی ہیں، فوت ہونے والے کے اعتبار سے، کہ فوت ہونے والے کی بیٹی کا کتنا حصہ، فوت ہونے والے کی بیوی کا کتنا حصہ، فوت ہونے والے کی ماں کا کتنا حصہ۔ اور یہاں پہ بھی بات کس کی ہو رہی ہے؟ فوت ہونے والے کے دادا کی۔ تو دادا کے لحاظ سے میت کیا لگی؟ یعنی کہ اس کا پوتا فوت ہوا ہے جی۔ اور یہاں پہ دیکھیے علم کا اہتمام، دین سیکھنے کا اہتمام۔ دین کے مسئلے میں کوفہ کے جج لیٹر لکھ رہے ہیں عبداللہ بن زبیر کو، جو کہاں ہوتے تھے؟ مکہ میں۔ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ دادا کے بارے میں بتایا جائے کہ ان کو ہم نے وراثت میں کتنا حصہ دینا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دینی مسائل میں اور دینی امور میں فیصلہ کرتے ہوئے، فتویٰ دیتے ہوئے، معلومات دیتے ہوئے پہلے مکمل تحقیق کر لینی چاہیے۔ دینی امور میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے گفتگو کرنا اور کوئی فتویٰ دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کتنی بلند ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میں اس امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن آپ نے کسی کو خلیل بنایا نہیں ہے، بلکہ فوت ہونے سے چند دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا اس امت میں سے، اپنا گہرا دوست بناتا، کس کو بناتا؟ ابو بکر کو، لیکن مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا ہے، جیسے اللہ نے کس کو خلیل بنا لیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور یہ تو قرآن میں آیا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا۔ تو جب اللہ تعالی نے آپ کو خلیل بنا لیا تو پھر آپ نے انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا، لیکن اگر بناتے تو اس عظیم مقام پہ کس کو فائز کرتے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس سے پتہ چلا کہ اس امت کے سب سے افضل انسان کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خلیل، تو خلیل کا مقام حبیب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حبیب جس سے آپ محبت کرتے ہیں، خلیل جس کو آپ اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، تو ایک لفظ ہے خلیل، ایک لفظ کیا ہے؟ حبیب۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ جیسے حبیب جو ہے، یہ جو مقام و مرتبہ ہے یہ خلیل سے بڑھ کر ہے، جبکہ بات درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب کے درجے پہ کئی صحابہ کرام کو فائز کیا ہے
جناب عمر بن عاص نے آپ سے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو کیا کہا تھا آپ نے؟ عائشہ سے، سیدہ عائشہ کا نام لیا تھا۔ انہوں نے کہا جی مردوں سے، تو فرمایا عائشہ کے والد سے۔ کون؟ ابو بکر۔ پھر کئی لوگوں کا نام لیا، اور اسامہ بن زید کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ کیا تھے؟ حب رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے کیا تھے؟ محبوب تھے۔ تو محبت کے درجے پہ، حبیب کے درجے پہ تو آپ نے کئی صحابہ کرام کو فائز کیا ہے، لیکن خلیل کے درجے پہ کسی کو بھی فیض نہیں کیا، اور یہ بتایا کہ اگر میں کسی کو فیض کرتا تو کس کو کرتا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کرتا۔ تو اس سے ابو بکر کی شان بھی معلوم ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خلیل جو ہے یہ جو مقام و مرتبہ ہے دوستی کا، محبت کا، یہ حبیب سے بڑھ کر ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 4 کی طرف، باب میراث الولد، اولاد کی وراثت۔ حدیث 1085 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن الاسود ابن یزید، روایت ہے جناب اسود بن یزید النخعی سے، یہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں اتانا معاذ بن جبل بالیمن معلما و امیرا، معاذ بن جبل ہمارے پاس آئے۔ کہاں آئے؟ یمن میں۔ کس حیثیت سے آئے؟ معلمن، ہمارے لیے معلم بن کر، مدرس بن کر، ٹیچر بن کر، و امیرن، اور گورنر بن کر، یعنی کہ معلم بھی وہی اور گورنر بھی وہی، مسجد کی امامت بھی وہی، خطبہ بھی وہی دیں گے، اور گورنر بھی وہی ہوں گے۔ یہ آواز آ رہی ہے کسی کی طرف سے؟ آواز بند کر دیں۔ تو اسود بن یزید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معاذ بن جبل آئے۔ کہاں آئے؟ یمن میں۔ تو کیا بن کر؟ معلم بن کر اور گورنر بن کر۔ فسألناہ عن رجل، تو ہم نے ان سے سوال کیا ایک آدمی کے بارے میں، توفیا، جو فوت ہوا، وترک، اور اس نے اپنے وارثوں میں کن کو چھوڑا؟ ابنتہ، اپنی بیٹی کو، واختہ، اور اپنی بہن کو۔ فاعطا، تو جناب معاذ بن جبل نے دیا، الابنتا، بیٹی کو، کتنا حصہ دیا؟ النصف، یعنی کہ ٹوٹل مال، ٹوٹل وراثت کا کتنا حصہ دیا؟ آدھا۔ یعنی کہ اگر میت نے 100 روپے چھوڑے ہیں تو 50 کس کو ملیں گے؟ بیٹی کو۔ والاخت النصف، اور بہن کو کتنا دیا؟ آدھا۔ آدھا بیٹی کو مل گیا، اور آدھا کس کو مل گیا؟ بہن کو مل گیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ بیٹی کا آدھا حصہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدہ فلہا النصف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر بیٹی ایک ہے تو اسے ٹوٹل مال کا آدھا ملے گا، اگر بیٹیاں 2 ہیں تو ٹوٹل مال کا کتنا ملے گا؟ 2/3، یعنی کہ مال کے 3 حصے بنا لیں، 2 ان 2 بیٹیوں کو ملیں گے، 3 ہیں تو ان کو بھی 2/3 ملے گا، اگر 4 بیٹیاں پھر بھی 2/3 ملے گا، اگر 5 بیٹیاں پھر بھی، یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی تو ٹوٹل مال کا کتنا ملے گا؟ 2/3۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب بیٹا موجود نہ ہو۔ بیٹا موجود نہیں ہے، اکیلی بیٹی ہے تو آدھا مال لے گی، 2 بیٹیاں ہیں یا 3 ہیں یا 4 یا زیادہ ہیں تو کتنا لے جائیں گی؟ 2/3۔ اچھا، یہ بیٹی کا تو حصہ مقرر ہو گیا قرآن سے، اور بہن کا حصہ کہاں سے آیا؟ بہن اگر بیٹی ہے، میت نے بیٹے نہیں چھوڑے، کیا چھوڑی ہے؟ بیٹی، تو تب بہن اس کے ساتھ کیا بنے گی؟ عصبہ بنے گی،
یعنی کہ وہ مال لے گی جو بہن سے بچ جائے گا. وارثوں میں بیٹی ہے اور بہن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وارثوں میں نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو وارثوں میں کون ہے؟ بیٹی ہے یا بہن ہے. تو بیٹی کا آدھا حصہ قرآن سے معلوم ہو گیا، اور بہن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ باقی مال لے گی اس شکل میں. تو کیا بنے گی؟ عصبہ بنے گی. اور ایک ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں جو بذات خود عصبہ بنتے ہیں، جیسے بیٹا ہے، جیسے بھائی ہیں، چچا ہیں. یہ وہ مرد ہیں جو خود عصبہ بنتے ہیں، کسی کے بنانے سے نہیں بنتے. اور جو بیٹی ہے یہ بیٹے کی موجودگی میں بیٹے کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے. یعنی کہ جب میت کا بیٹا موجود ہوگا تو پھر بیٹی کا حصہ مقرر کردہ نہیں ہے اور بیٹے کا بھی مقرر کردہ نہیں ہے. پھر وہ جن کا مقرر کردہ ہے ان کے حصے لے لینے کے بعد باقی یہ لیں گے. ماں کو اس کا مقرر کردہ حصہ مل جائے گا، میت کی بیگم کو اس کا مقرر کردہ حصہ مل جائے گا، اور باقی جو ہوگا وہ کون لیں گے؟ میت کا بیٹا اور بیٹی. اس انداز سے کہ بیٹا ڈبل لے گا اور بیٹی سنگل لے گی. تو بہرحال اس مسئلے میں جو ہمارے سامنے ہے، معاذ بن جبل نے بیٹی کو کتنا دیا ہے؟ آدھا، اور بہن کو کتنا دیا ہے؟ آدھا. لیکن بیٹی کا حصہ مقرر کردہ ہے، وہ صحاب فرائض میں سے ہے، صحاب فروض میں سے ہے جن کے حصے مقرر کردہ ہیں. اور بہن نے کس حیثیت سے لیا ہے؟ باقی ماندہ مال لیا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ عصبہ. اس کے بعد حدیث نمبر 1086 1086 خا. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام بخاری ہیں. عن حذیل ابن شرحبیل قال سئل ابو موسیٰ عن ابنۃ وابنۃ ابن واخت. حذیل بن شرحبیل الاودی الکوفی، یہ بھی کیا ہے؟ تابعی ہیں. قال، یہ کہتے ہیں کہ سئل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ایک بیٹی کے بارے میں اور پوتی کے بارے میں اور بہن کے بارے میں، جن کے فوت ہونے والا فوت ہوا، اور وارثوں میں کن کو چھوڑ کے گیا ہے؟ ایک بیٹی اور پوتی اور بہن. اور ابو موسیٰ سے سوال کس حیثیت سے ہو رہا ہے؟ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ عالم دین ہے، دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ کوفہ کے گورنر ہیں، اور زمانہ کس کا ہے؟ جناب عثمان بن عفان کا. خلافت ہے ہمارے تیسرے خلیفہ جناب عثمان بن عفان کی، اور گورنر ہیں کوفہ میں ان کی طرف سے کون؟ ابو موسیٰ اشعری. تو ان سے یہ سوال کیا گیا ہے. فقال، تو کہنے لگے کون؟ ابو موسیٰ اشعری. للابنۃ النصف، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا مال ملے گا. وللاخت النصف، اور بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا. اور پوتی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سمجھتے ہیں کہ اس شکل میں پوتی محروم رہے گی. پوتی کیا رہے گی؟ محروم رہے گی، کیونکہ آدھا مال لے گی بیٹی، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے کہا تھا. اور آدھا مال لے گی کون؟ بہن. تو پوتی جو ہے اس کو کچھ نہیں ملا. تو یہ فتویٰ دینے کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وَأْتِ ابن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ، فَسَيُتَابِعُونِي، تو وہ بھی میری موافقت کریں گے. یعنی کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ فتویٰ دیا ہے یہ لے جاؤ کس کے پاس؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس، تو وہ بھی میری موافقت کریں گے. مجھ سے بڑے عالم ہیں وہ، ان کے پاس علم زیادہ ہے، مجھے امید ہے کہ میری تائید کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عالم دین کو چاہیے کہ لوگوں کی رہنمائی بڑے علماء کرام کی طرف کرے. ٹھیک ہے آپ عالم ہیں، آپ کے پاس علم ہے، وہ بھی دیں، لیکن ساتھ ساتھ طالب علموں کو بتائیں کہ وہ بڑے عالم دین ہیں، ان سے بھی رجوع کریں، ان سے بھی علم لیں. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے
تو آپ جب فتویٰ دیں اور واضح طور پہ آپ کے پاس اس مسئلے میں قرآن و حدیث کی کوئی نص نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ بڑے عالم دین سے رجوع کریں تاکہ فتوے کی تائید ہو جائے یا اس کی اصلاح ہو جائے. غلطی ہے تو اصلاح ہو جائے گی ورنہ تائید ہو جائے گی. فسئل ابن مسعود، چنانچہ عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا گیا. وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَىٰ، اور انہیں ابو موسیٰ کے قول کے بارے میں بتایا گیا. یعنی کہ عبداللہ بن مسعود سے یہی مسئلہ پوچھا گیا اور ساتھ کہا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری اس میں فتویٰ دے چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اس مسئلے میں میری کیا کریں گے؟ تائید کریں گے، تصدیق کریں گے. فقال، تو فرمانے لگے کون؟ عبداللہ بن مسعود. لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، کہ تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں اس فتوے میں ابو موسیٰ اشعری کی تائید کروں، ان کی تصدیق کروں اور پوتی کو وراثت سے محروم رکھوں. میں تو پھر گمراہ ہو گیا، میں پھر ہدایت پہ نہ رہا. یعنی کہ میں اس مسئلے میں ان کی تائید نہیں کروں گا. کہنے لقد ضللت، یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا. اذن، تب سے کیا مراد ہے؟ جب میں ان کی تائید کروں، جب اس معاملے میں ان کی تائید کروں تب یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں نہیں رہوں گا ہدایت والوں میں سے. اس کے بعد کہتے ہیں اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس معاملے میں وہ فیصلہ کروں گا جو فیصلہ کس نے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو پھر فیصلہ ذکر کیا، وہ کیا؟ کہنے لگے للابنۃ النصف، بیٹی کو ملے گا آدھا حصہ. میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا. یعنی کہ 100 روپے چھوڑے ہیں تو 50 روپے کس کو مل جائیں گے؟ بیٹی کو. ولابنۃ الابن السدس تکملۃ الثلثین، اور بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا. کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا. ٹوٹل مال کا چھٹا حصہ بیٹی کو مل جائے گا. کیوں جی؟ کہتے ہیں تکملۃ الثلثین، 2/3 کو مکمل کرنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے 2/3 کو مکمل کرنے کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم میں سورہ نساء کی وہ آیتیں پڑھیں جن میں اللہ نے وراثت کا معاملہ تفصیل سے بیان کیا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹی کو آدھا مال ملے گا اور 2 بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 2/3. کتنا ملے گا؟ 2/3. اور بیٹیوں کا اس کے علاوہ حصہ بیان نہیں کیا وہاں پہ. اس کا مطلب ہے بیٹی 1 ہو تو کتنا ملے گا؟ آدھا. 2 یا 2 سے زیادہ ہو کتنا ملے گا؟ 2/3. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کا وراثت میں زیادہ سے زیادہ حصہ کتنا ہے؟ 2/3. بیٹیوں کا وراثت میں زیادہ سے زیادہ حصہ کیا ہے؟ 2/3. 2/3. 2/3 یعنی کہ 3 میں سے 2. یعنی کہ اگر 99 روپے ہیں تو 66 یہ لے جائیں گی. کون؟ بیٹیاں لے جائیں گی. تو بیٹیوں کا جو زیادہ سے زیادہ حصہ ہے وہ ہے 2/3. تو جب بیٹی اس کیس میں 1 ہے، وہ لے گی آدھا مال، تو 2/3 میں سے کچھ باقی رہ گیا نا. تو پوتی موجود ہے. کیا موجود ہے؟ تو پوتی کو ہم چھٹا حصہ دیں گے تو پھر بیٹی کا اور پوتی کا ملا کے کتنا ہو جائے گا؟ 2/3 ہو جائے گا. کتنا ہو جائے گا؟ 2/3 ہو جائے گا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ یہ تھا کہ بیٹی کو ملے گا آدھا اور پوتی کو ملے گا چھٹا حصہ 1/6. کیوں چھٹا حصہ ملے گا؟ تکملۃ الثلثین، 2/3 حصے کو مکمل کرنے کے لیے. وما بقی فللأخت، اور جو باقی مال بچے گا وہ ہوگا بہن کے لیے. باقی کتنا بچے گا؟ 1/3. کیونکہ ان کا 2/3 ہو گیا تھا نا، 2/3 ہو گیا تھا. تو 1/3 کس کو ملے گا؟ بہن کو. اچھا، پچھلی حدیث میں ایک کون تھی؟ بیٹی، اور ایک تھی بہن. تو وہاں پہ بہن کو کتنا ملا تھا؟ آدھا. اور یہاں پہ کتنا ملا؟ 1/3.
تو اس سے پتہ چلا کہ بہن کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ایسے کیس میں. اس کو کیسے ملنا ہے؟ بطور عصبہ ملنا ہے، جو بچ جائے گا وہ ملنا ہے. جہاں ایک بہن تھی، ایک بیٹی تھی، وہاں کتنا بچ گیا تھا؟ آدھا مال، تو آدھا اس بہن کو مل گیا. اور اس کیس میں جس میں پوتی بھی آ گئی ہے، کتنا بچا ہے؟ 1/3، تو وہ ہم نے کس کو دے دیا ہے؟ بہن کو دے دیا ہے. اچھا، یہ فتویٰ دیا کس نے؟ عبداللہ بن مسعود نے، اور حدیث بیان کی. کہتے ہیں فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَىٰ، اس حدیث کے راوی حذیل بن شرحبیل کہتے ہیں کہ تو تب ہم آئے ابو موسیٰ کے پاس. فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابن مسعود، تو ہم نے انہیں عبداللہ بن مسعود کے قول کے بارے میں، فتوے کے بارے میں بتایا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. فَقَالَ، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ابو موسیٰ اشعری نے. ابو موسیٰ اشعری نے کہا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، مجھ سے سوال نہ کیا کرو جب تک کہ تم میں یہ عظیم عالم دین موجود ہے. الحبر بہت بڑا عالم دین، اس لفظ کو حبر بھی پڑھ سکتے ہیں، حبر بھی پڑھ سکتے ہیں. برا مراد کیا ہے؟ وسیع علم والا، جس کا علم بہت وسیع ہو. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں مجھ سے سوال نہ کیا کرو جب تک یہ عظیم عالم دین تم میں موجود ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا کہ نہیں کیا؟ کر لیا نا. تو مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جب قرآن مل جائے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث مل جائے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ دے. قرآن کی آیت ملنے کے باوجود، حدیث ملنے کے باوجود اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر یا اپنے مسلک کی خاطر یا اپنے امام کے دفاع میں یا پیر صاحب کے دفاع میں یا استاد کے دفاع میں یا والدین کے دفاع میں، برادری کے دفاع میں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. تو مسلمان کو ایسے ہی رجوع کرنا چاہیے غلط بات سے، جیسے رجوع کس نے کیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس کے بعد باب نمبر 5. یہ باب کیا ہے؟ باب لا یرث المسلم الکافر، کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا. ایک تو دین کا اختلاف، یہ وراثت میں رکاوٹ بنتا ہے. یعنی کہ مرنے والا اگر کافر ہے اور بیٹے مسلمان ہیں تو اس کے وارث نہیں بن سکیں گے، اور اگر مرنے والا مسلمان ہے، بیٹے کافر ہیں، تو اس کے وارث نہیں بن سکیں گے. ایسے قاتل بھی وارث نہیں بن سکتا. جس نے قتل کیا ہے وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. بیٹا اگر باپ کو مار دے تو اس کا وارث نہیں بن سکے گا. بھائی بھائی کو مار دے تو اس کا وارث نہیں بن سکے گا. قاتل وارث نہیں بن سکتا. ایسے ہی غلام جو ہے، اب تو غلام موجود نہیں ہے، لیکن جب ہوا کرتے تھے تو غلام جو ہے وہ اپنے مالک کا وارث نہیں بن سکتا. تو حدیث نمبر 1087 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث بنے گا. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری اس حدیث کے سیاق و سباق میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَن يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ. باپ فوت ہوا، بیٹا کیا ہے؟
غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے یا قادیانی ہے، اب اسے پتا چلا جی میں تو اس کا وارث نہیں بن سکتا، تو کہتا جی ٹھیک ہے جی میں مسلمان ہوتا ہوں، میں کیا ہوتا ہوں؟ تو کیا وارث بن جائے گا؟ نہیں۔ جب باپ فوت ہوا تھا تب یہ مسلمان ہوتا تو وارث بن سکتا تھا، اس کے فوت ہونے کے بعد اب وراثت نہیں مل سکتی۔ تو فرمایا لا یرث المسلم الکافر، نہ ہی مسلمان کافر کا وارث بنے گا اور نہ کافر مسلمان کا وارث بنے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب میراث الولا، ولا کی وراثت۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ ولا کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا، لونڈی کو آزاد کیا، اب اگر یہ غلام فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو اس کا وارث بن سکے، اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، تو پھر وراثت کس کے پاس آئے گی؟ اس مالک کے پاس جس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ تو یہ جو تعلق ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولا کا تعلق۔ تو کہا جا رہا ہے کہ باب میراث الولا، ولا کی وراثت۔ حدیث نمبر 1088 1088 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الولاء لمن اعطى الورق وولی النعمہ، کہ ولا اس کو ملے گی، یعنی کہ غلام جو فوت ہو گیا ہے اس کی وراثت جبکہ اس کے اپنے رشتہ دار نہ ہوں، کس کو ملے گی؟ فرمایا الولاء، غلام کی یہ وراثت، لونڈی کی یہ وراثت اس کو ملے گی جس نے چاندی دی۔ جس نے کیا دی؟ چاندی۔ کیا مطلب ہے چاندی دی؟ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چاندی سے مراد ہیں چاندی کے سکے، جن کو کیا کہتے تھے؟ درہم کہتے تھے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ وراثت اس کو ملے گی جو چاندی دے، یعنی کہ جو غلام کو خریدے، جس نے پیسہ لگایا ہے۔ وولی النعمہ، اور جو آزاد کرنے کی نعمت کا ذمہ دار بنا ہے، جس نے غلام خریدا، لونڈی خریدی اور اسے آزاد کیا، اس غلام کے فوت ہو جانے کے بعد، اس لونڈی کے فوت ہو جانے کے بعد اگر ان کا اپنا کوئی رشتہ دار وارث نہیں ہے تو پھر یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جس نے اس غلام کو خرید کر آزاد کیا تھا، جس نے اس لونڈی کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ اور یہی ہوا تھا جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے کیس میں اور بریرہ کے کیس میں۔ بریرہ انہوں نے اپنے مالکوں سے معاہدہ کر لیا تھا کہ میں اتنے پیسے ادا کروں گی، اتنے درہم ادا کروں گی، چاندی کے اتنے سکے ادا کروں گی اور آپ لوگ مجھے آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ تو بریرہ پھر مدد لینے کے لیے اس معاملے میں آئی تھیں ام المؤمنین عائشہ کے پاس کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، میں پیسے جمع کر رہی ہوں، آپ بھی میری مدد کریں، مجھ سے تعاون کریں۔ جناب عائشہ نے کہا تھا اپنے مالکوں سے بات کر لو، میں تمہارے سارے پیسے جو رہ گئے ادا کر دیتی ہوں، لیکن تمہاری ولا میرے پاس ہوگی، یعنی کہ اگر تم کل کو فوت ہو جاتی ہو اور تمہارے اپنے رشتہ دار موجود نہ ہوں تو تمہاری وراثت میرے پاس آئے گی، تمہاری ولا میرے پاس ہوگی۔ تو بریرہ نے اپنے مالکوں سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اگر انہوں نے خریدنا ہے تمہیں خرید لیں، آزاد کرنا ہے آزاد کر دیں، لیکن ولا ہمارے پاس رہے گی۔ تو یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو آپ ان لوگوں پہ ناراض ہوئے جو کہہ رہے تھے کہ ولا ہمارے پاس ہوگی۔ تو آپ نے اصول بیان کیا تھا اس موقع پہ کہ ولا کا مالک وہی ہوتا ہے جو غلام کو آزاد کرے۔
اور یہی کچھ آپ نے اس روایت میں کہا ہے کہ الولاء لمن اعطى الورق، ولا اس کے لیے جس نے چاندی دی، جس نے پیسہ لگایا، جس نے غلام کو خریدا، وولی النعمہ، اور جو غلام کو آزاد کرنے کا ذمہ دار بنا، جس نے یہ بڑا کام کیا۔ اب ہم آتے ہیں الفصل الثانی کی طرف، دوسری فصل کی طرف، الوصایا والوقف۔ دوسری فصل کس بارے میں ہے؟ وصیتوں کے بارے میں اور وقف کے بارے میں۔ پہلا باب الترغیب فی الوصیہ، وصیت کرنے کی ترغیب دینا، یعنی کہ لوگوں کو ترغیب دینا کہ وہ وصیت کر لیں، وصیت لکھ لیں۔ حدیث جو ہے 1099 یعنی کہ 1089 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فی یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ کسی ایسے مسلمان کا حق نہیں ہے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو۔ حق کیا نہیں ہے؟ کسی بھی ایسے مسلمان کا حق نہیں ہے جس کے پاس کوئی بھی چیز ہو جس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہو۔ یہ حق نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مالی معاملے میں کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ مال جو ہے فلاں مسجد کو میرے بعد دے دیا جائے، اور وصیت اپنے مال میں سے مرتے ہوئے 1/3 کی کر سکتے ہیں، ٹوٹل مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 سے زیادہ کی نہیں کر سکتے۔ یا آپ یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا میں نے قرضہ دینا ہے، میرے فوت ہونے کے بعد دے دینا، یا آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی سے قرضہ لینا ہے، تم لوگ لے لینا۔ تو اس قسم کے امور ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے وصیت کرنا ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے مرنے سے پہلے۔ تو فرمایا اگر واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے گھر میں آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔ آپ 2 راتیں اس حال میں گزاریں کہ وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، یہ آپ کا حق نہیں بنتا۔ اگر کوئی چیز ہے وصیت کے قابل تو پھر آپ وہ وصیت لکھ ڈالیں، اور اگر کوئی لکھتا نہیں ہے تو کم از کم زبانی وصیت کر دے اور اس پہ گواہ بنا لے۔ تو اس حدیث میں آپ فرما رہے ہیں ما حق امرئ مسلمین، کوئی بھی ایسا مسلمان جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہو، اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ 2 راتیں اس حال میں گزارے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر ہیں اس حدیث کے راوی، وہ اس حدیث کے بارے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، جیسا کہ امام مسلم نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك الا وعندی وصیتی، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، مجھ پہ ایک بھی ایسی رات نہیں گزری جس رات میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرنا۔ ہم یہ حدیث ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک رات بھی ایسی نہیں گزری، یعنی کہ میری وصیت ہمیشہ سے لکھی رہتی ہے۔ تو برحال آپ نے یہاں پہ ترغیب دی ہے،
اگر کوئی ایسا مالی ضروری معاملہ ہے تو آپ لکھ کر رکھیں. کیا کریں؟ لکھ کر رکھیں. یا کوئی اور معاملہ ہے اس کی بھی وصیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ کر رکھیں. یا پھر جیسا کہ میں نے کہا تھا زبانی کریں تو کئی لوگوں کو گواہ بنا لیں. باب نمبر 2، باب وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کی وصیت کیا ہے. چلیں جی، یہ تو پتہ چل گیا کہ وصیت کرنی چاہیے. اب آپ کی وصیت کیا تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ یہ سوال ہے. حدیث نمبر 1090 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے. کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن طلحہ بن مصرف، روایت ہے جناب طلحہ بن مصرف الیامی سے. وہ کہتے ہیں سألت عبداللہ بن ابی اوفا، میں نے سوال کیا کس سے؟ عبداللہ ابن ابی اوفا سے. یہ صحابی ہیں. حل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصا، سوال میں نے یہ کیا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وصیت کی تھی؟ فقال، تو وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ عبداللہ ابن ابی اوفا صحابی کہنے لگے لا، آپ نے کوئی وصیت نہیں کی، آپ نے کوئی وصیت نہیں کی. فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون ہے؟ طلحہ بن مصرف، کہ کیف کتب علی الناس الوصیہ او امروا بالوصیہ، کہ کیسے لوگوں پہ وصیت فرض کر دی گئی ہے یا انہیں وصیت کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے وصیت نہیں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت نہیں کی تو پھر لوگوں پہ فرض کیسے کی گئی ہے؟ آپ تو قرآن پہ عمل کرنے والے تھے. تو یہ ایسا کیوں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وصیت فرض ہے؟ اور کہاں کہا ہے قرآن نے؟ سورہ بقرہ میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تمہارے اوپر فرض ہے جب تم میں سے کسی پہ موت آنے لگے، اگر کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو کیا کرے؟ وصیت کرے. کن کے حق میں؟ والدین کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں. اور میں نے بتایا تھا کہ اب وصیت جو ہے ان رشتہ داروں کے حق میں تو ہو سکتی ہے جو وارث نہیں ہے، یا ان والدین کے حق میں بھی ہو سکتی ہے جو وارث نہیں ہے. کیا والدین بھی کبھی ایسے ہو سکتے ہیں وارث نہ ہوں؟ جی ہاں. آپ کے والدین کافر ہیں مثال کے طور پہ، اب وہ وارث تو نہیں بن سکتے جیسے کبھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. کچھ مال آپ ان کے لیے، 1/3 سے کم مال ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو یہ آیت تھی سورہ بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض ہے. تو طلحہ کہتے ہیں کہ لوگوں پہ وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے یا انہیں وصیت کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول نے وصیت نہیں کی. قال، تو اب عبداللہ بن ابی اوفا نے کہا اوصا بکتاب اللہ، آپ نے وصیت کی اللہ کی کتاب کی، کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس پہ ایمان لانا، اس پہ عمل کرنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، اس سے رہنمائی لینا. جب تک اسے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ ہے آپ کی وصیت. یہاں پہ ایک عجیب چیز تو یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا پہلے کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت نہیں کی، اور پھر کہتے ہیں کہ وصیت کی ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں. تو کیا ایک ہی حدیث میں یہ تضاد نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تضاد نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں
کہ آپ نے وصیت نہیں کی تو کہنا چاہتے ہیں کہ مال آپ کے پاس تھا نہیں، وصیت آپ کیا کریں؟ تو مالی طور پہ آپ نے کوئی وصیت نہیں کی، اور پھر یہ کہا کہ وصیت کی ہے لیکن اس کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا وصیت ہے کہ مسلمانوں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اگر گمراہی سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لینا۔ تو مالی طور پہ وصیت نہیں کی لیکن یہ وصیت آپ نے کی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وصیت کی ہے کس بارے میں؟ اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ تو آپ نے سنت کا نام نہیں لیا، اپنی حدیث کا نام نہیں لیا، تو کیا صرف قرآن پہ عمل کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے سوال کا کہ جب آپ نے کتاب اللہ کے بارے میں وصیت کی تو کتاب اللہ کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں ہمارے رسول دیں، جو آپ آرڈر دیں، جو چیز آپ دیں اسے پکڑ لو۔ تو آپ نے احادیث دی ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے؟ پکڑنا ہے، انہیں بھی مضبوطی سے تھامنا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے آپ روکیں ان چیزوں سے کیا کرو؟ دور رہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب آپ نے کہا کہ قرآن کی وصیت کرتا ہوں تو اس میں احادیث خود بخود داخل ہیں، کیونکہ قرآن ہم سے مطالبہ کرے گا احادیث پہ عمل کرنے کا۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 3، یہ باب کیا ہے؟ باب الوصیۃ بالثلث، 1/3 کی وصیت کرنا، یعنی کہ جب آپ اپنے مال میں سے وصیت کریں گے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال مسجد کو دے دیا جائے، یا یتیم بچے، کوئی یتیم بچہ ہے محلے کا اسے دے دیا جائے، یا کسی بیوہ کو دے دیا جائے، یا کسی مدرسے کو دے دیا جائے، تو آپ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ وصیت ٹوٹل مال میں سے کتنے کی کریں گے؟ 1/3 کی، یا اس سے بھی کم کی۔ اور یہ بات بھی معلوم رہے کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوگی، جن کو اللہ وراثت دے رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ وارث بنیں گے، ان کا اتنا حصہ ہے، تو ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ اسلام نے پوتے کو وراثت نہیں دی، تو گزارش یہ ہے کہ پوتا تب وارث بنے گا جب میت کے سگے بیٹے نہ ہوں۔ پوتا جو ہے یہ بیٹا نہیں ہے میت کا، یہ کیا ہے؟ بیٹے کا بیٹا۔ تو اس کی رشتہ داری قریب کی ہوئی یا دور کی؟ دور کی۔ تو جب میت کے سگے بیٹے موجود ہیں تو پوتا پھر کیسے وارث بن سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پھر یتیم بچے کا کیا بنے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ واقعی مالی لحاظ سے کمزور ہے، اس کے حالات خراب ہیں، تو اس بات کا احساس مجھے اور آپ کو ہے، اس کے دادا کو کیوں نہیں ہے؟ دادا کو نظر نہیں آتا کہ میرا پوتا غریب ہے، وہ اس کے حق میں کیا کرے؟ وصیت کر کے چلا جائے، اور اپنی زندگی میں گفٹ بھی دے سکتا ہے اس کو کچھ۔ تو پوتے کے لیے وصیت کیوں جائز ہے پھر؟ کیونکہ وہ وارث نہیں ہے۔ البتہ اگر میت کا اپنا بیٹا کوئی نہ ہو پھر پوتے وارث بنیں گے، کیونکہ پوتے پھر کس کی جگہ لے لیں گے؟ بیٹے کی۔ تو یہاں پہ باب کیا؟ باب الوصیۃ بالثلث، 1/3 کی وصیت کرنا، ٹوٹل مال میں سے 1/3 کی۔ حدیث 1091 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سعد بن ابی وقاص، روایت ہے کس سے؟ جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کن میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے، ان صحابہ کرام میں سے جن کو دنیا میں ہی جنت کی آپ نے خوشخبری دی تھی، ان میں سے ایک یہ تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کر رہے تھے حجۃ الوداع والے سال۔ کس سال؟ اور حجۃ الوداع کس سال ہوا ہے؟ ہجرت کا کون سا سال تھا وہ؟ دس ہجری میں آپ نے حج کیا، اور حج کے 3 مہینے کے بعد، تقریباً 3 مہینوں کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میری عیادت کر رہے تھے حج والے سال، من وجعن، اس بیماری کی وجہ سے، اشتد بی، جو بہت سنگین تھی، بہت شدید تھی، جو مجھ پہ کیا تھی؟ بہت شدید تھی، یعنی کہ بیماری ہلکی بیماری نہیں تھی، اچھی بڑی بیماری تھی۔ فقلت، میں نے کہا، کس سے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے، کہ انی قد بلغ بی من الوجع وانا ذو مال، کہ بے شک مجھے بیماری پہنچی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں بیماری میں مبتلا ہوں، وانا ذو مال، اور میں صاحب مال ہوں، میرے پاس مال ہے، ولا یرثنی الا ابنا، اور میرے وارثوں میں کوئی نہیں ہے سوائے ایک بیٹی کے، میرا وارث نہیں بن رہا کوئی مگر ایک بیٹی، یعنی کہ میری اولاد میں سے جو وارث ہے میرے، وہ صرف میری ایک بیٹی ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور بیٹی ہے تو وہ بھی ایک۔ افاتصدق بثلثی مالی، کیا میں اپنے مال کے 2/3 حصے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ 2/3 جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دوں، اور 1/3 میری بیٹی کو مل جائے گا۔ قال لا، آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا کہ 2/3 صدقہ خیرات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، بالشطری، کیا میں آدھا مال صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ فقال لا، آپ نے کہا نہیں۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الثلث، 1/3 کافی ہے، صدقہ خیرات کے طور پہ 1/3 کافی ہے، والثلث کبیر، اور 1/3 بھی کبیر بہت بڑا ہے، او کثیر، یا آپ نے کہا بہت زیادہ ہے، یعنی کہ 1/3 مال تم صدقہ خیرات کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی بہت زیادہ ہے، تھوڑا نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے تو سارا مال ہی دے دیا تھا، وہاں پہ آپ ناراض نہیں ہوئے۔ جناب صدیق نے جب گھر کا سارا مال دیا تھا تب وہ بیمار نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ موت کے ڈر سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہے ہوں۔ تو یہ جب کوئی موت سے ڈر رہا ہو، لگ رہا ہو کہ اب میں فوت ہونے والا ہوں، میری آخری بیماری ہے، تب اسے 1/3 سے بڑھ کے صدقہ خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 کافی ہے صدقہ خیرات کے طور پہ، اور 1/3 کبیر او کثیر، یعنی کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، یقیناً تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جانا بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، وہ لوگوں سے مانگتے رہیں، ان سے بھیک مانگیں، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو مال دے کر جاؤ۔ یعنی کہ 1/3 تم صدقہ خیرات کر لو، باقی مال تمہاری بیٹی کے پاس رہنا چاہیے، تمہاری وائف کے پاس رہنا چاہیے، ان لوگوں کو ملنا چاہیے ان کا حصہ۔
وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، اور یقیناً تم کوئی بھی ایسا مال خرچ نہیں کرتے جس سے مقصد اللہ کی رضا ہو، الا اجرت بها، مگر تمہیں اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی مال صرف کرو گے، جو بھی مال لگاؤ گے، اس پہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ جو تم ڈالو گے اپنی وائف کے منہ میں، اس پہ بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں پہ الفاظ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ سعد، تم 2/3 مال صدقہ خیرات کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اجر و ثواب لینے کے لیے۔ آدھا مال کیوں صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو؟ اجر و ثواب لینے کے لیے۔ تو تم ایسے کرو کہ 1/3 صدقہ خیرات کر دو، باقی مال وارثوں کے پاس رہنے دو، یہ لوگ اس میں سے کھائیں گے، پئیں گے، پہنیں گے، اور تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بیگم اور بیٹی کو اس لیے دے کر جا رہا ہوں تاکہ لوگوں سے ان کو مانگنا نہ پڑے اور ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا خیال رکھوں، وائف کا خیال رکھوں۔ تو پھر جو تم وائف اور بیٹی پہ خرچ کرو گے، ایک ایک لقمے پہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً، تم ہرگز کچھ بھی خرچ نہیں کرو گے، ایسا خرچ جس پہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، مگر تمہیں اس پہ اجر و ثواب ملے گا، یہاں تک کہ وہ جو تم ڈالو گے اپنی وائف کے منہ میں، اس پہ بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ ترغیب آپ دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ وائف کو اہمیت دو، بیگم کو اہمیت دو، جو تم اسے کھانا لے کر دیتے ہو، جو تم اسے کھلاتے ہو، اس پہ تمہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملنا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق تم وائف پہ خرچ کر رہے ہو۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا؟ اس کا کیا مطلب ہے میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ مکہ سے چلے جائیں گے ابھی حج کر کے، اور میں بیمار ہوں، کیا میں ان کے بعد مکہ میں رہوں گا؟ جبکہ مکہ سے تو میں نے ہجرت کی تھی، اللہ کے لیے اس کو چھوڑا تھا، تو مجھے برداشت نہیں کہ میں یہاں پہ رہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کیا میں فوت ہو جاؤں گا؟ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا میں ادھر مکہ میں فوت ہو جاؤں گا؟ تو آپ نے آگے سے کیا کہا؟ پہلے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، اخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا؟ قال، آپ نے کہا، انک لن تخلف بعد، انک لن تخلف، بے شک تم اپنے ساتھیوں کے پیچھے نہیں رہو گے، فتعمل عملا صالحا، اور تم کوئی نیک عمل کرو گے، الا مگر عزت به درجۃ ورفعۃ، اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے اور تمہیں شان اور مقام ملے گا۔ کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ جناب سعد پریشان ہو رہے ہیں، پہلے پریشان تھے مال کے لحاظ سے، اور اب پریشانی کیا ہے؟ اب پریشانی یہ ہے کہ میرے یہ ساتھی جائیں گے اور یہ عظیم سفر آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کے ساتھ رہ کے ان کو نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا، تو میں ادھر مکہ میں ہی رہوں گا، ان نیکیوں سے محروم رہوں گا، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر یہاں پہ رہو گے، ادھر رہ کے جو بھی نیک اعمال کرو گے، ان کی وجہ سے تمہاری شان میں اضافہ ہوتا رہے گا، تمہارے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ فرمایا انک لن تخلف، بے شک تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے، اور پھر تم نیک اعمال کرو گے، مگر نیک اعمال کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہوں گے
اور تمہیں رفعت ملے گی۔ ثم، پھر آپ نے ایک اور بات کہی، ثم لعلک ان تخلف حتی ینتفی بک اقوام ویضر بک آخرون، پھر شاید کہ تم پیچھے رہو، کیا مطلب تمہیں عمر ملے۔ پہلے بتایا کہ تم اتنی جلدی یعنی کہ تم جو مکہ میں رہو گے اس پہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے بتایا کہ تمہیں زندگی ملے گی، تم نے ابھی نہیں مرنا، ابھی نہیں فوت ہونا، تمہیں زندگی ملے گی، تم نے بڑے بھی کارنامے سر انجام دینے ہیں۔ فرمایا ثم لعلک ان تخلف، پھر شاید کہ تم پیچھے رہو، یعنی کہ تمہیں عمر ملے، حتی ینتفی بک اقوام، یہاں تک کہ تم سے کئی قومیں فائدہ اٹھائیں گی، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور دوسرے کئی لوگوں کو تمہارے ذریعے نقصان ہوگا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کی یہ بات پوری ہوئی، جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ جناب سعد تو پریشان تھے کہ شاید میں بھی فوت ہونے والا ہوں، آپ نے حوصلہ دیا اور بتایا کہ تم نے ابھی زندگی گزارنی ہے، تو جناب سعد کو اس کے بعد 40 سال مزید ملے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے کئی لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ جی ہاں، مسلمانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ یہ وہی سعد ہیں جن کے ذریعے ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا۔ یہ ایران اور عراق کے فاتح ہیں، اور ان کی قیادت میں جہاد ہوا، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آیا، اور پھر یہ گورنر رہے کوفہ کے، لوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہے، ان کی اصلاح کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، تو یہ مسلمانوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر کہا اور تمہارے ذریعے کئی لوگوں کو نقصان ہوگا۔ تو کن کو نقصان ہوا؟ ایران و عراق کے کافروں کو نقصان ہوا۔ ایرانی جو سلطنت تھی، جو سپر پاور تھے اس زمانے کے، ان کو نقصان پہنچا جناب سعد سے، تو کئی اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچا۔ میں نے تو ان کا نام بطور مثال لیا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل کر دے، یعنی کہ میرے صحابہ نے تیری راہ میں مکہ چھوڑا، بطور مہاجر مدینہ میں رہ رہے ہیں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ انہیں موت آئے تو کس حالت میں آئے؟ مہاجر ہو کر آئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی مکہ میں ہی فوت ہو جائے۔ تو یا اللہ اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے ساتھیوں کے لیے ان کی ہجرت کو مکمل کر دے۔ ولا تردہم علی اعقابہم، اور انہیں ان کی ایڑیوں پہ واپس نہ لٹانا، ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ ہجرت والے شہر کی بجائے اس شہر میں فوت ہوں جہاں پیدا ہوئے تھے، مکہ میں۔ تو یا اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت مکمل کر دے، اور انہیں ایڑیوں کے بال واپس نہ لٹانا۔ لیکن البائس سعد بن خولہ، فرمایا لیکن بیچارہ کون ہے؟ قابل رحم کون ہے؟ سعد بن خولہ۔ قابل رحم کون ہے؟ سعد بن خولہ۔ راوی کہتے ہیں کہ یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ، آپ افسوس کر رہے تھے سعد بن خولہ پہ، اس لیے کو مکہ میں فوت ہوئے تھے۔ ہجرت کی، اللہ کی خاطر مکہ چھوڑا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مدینہ میں گئے، اب مکہ آئے ہوئے تھے تو یہیں پہ ان پہ موت آ گئی۔ تو آپ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کس پہ؟ سعد بن خولہ پہ، کہ ان کو مدینہ کی بجائے موت کہاں آئی ہے؟ مکہ میں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ وصیت کتنی کرنی چاہیے؟ اگر کریں تو 1/3 سے کم کی کریں، ضرور کرنا چاہتے ہیں تو پورے 1/3 کی کر لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1092 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال
روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں لو غض الناس الى الربع، اگر لوگ چوتھائی تک کمی کر لیں تو یعنی کہ یہ بہتر ہوگا۔ عبداللہ بن عباس کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وصیت کرتے ہوئے لوگ کتنے کی وصیت کریں؟ چوتھائی کی، یعنی کہ اگر مال ہے 100 روپے تو تہائی کی وصیت کریں گے، 1/3 کی 1/3 کی، تو کتنا ہوگا؟ 33 روپے سے کچھ زیادہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ وصیت کے مال میں کمی کریں، 1/3 کی بجائے 1/4 میں کریں، تو وہ کتنا ہوگا؟ 100 میں سے 25 روپے، چوتھا حصہ۔ تو کہتے ہیں کہ لو غض الناس الى الربع، اگر لوگ چوتھائی تک کمی کر لیں تو یعنی کہ یہ بہت اچھی بات ہے، کہنا ہی چاہتے ہیں۔ کیوں جی؟ کس لیے؟ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ الثلث، کہ تم کتنی وصیت کر سکتے ہو؟ 1/3 مال کی، اور ساتھ ہی آپ نے کہا تھا اور تہائی بھی بہت زیادہ ہے، تہائی کی اجازت دی تو آپ نے کہا تھا تہائی بہت زیادہ ہے، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ انسان تہائی سے کم کی وصیت کرے۔ یہ کون مشورہ دے رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے بعد 1093 میم، عن عمران ابن حسین ان رجلا اعتق ستة مملوکین له عند موتہ لم یکن له مال غیرهم۔ عمران بن حسین خزائی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنے 6 غلام آزاد کر دیے۔ کب آزاد کیے؟ اپنی موت کے موقع پہ مر رہا تھا تو اپنے 6 غلام 6 کے 6 کیا کر دیے؟ آزاد کر دیے۔ لم یکن له مال غیرهم، اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال ہی نہیں تھا۔ اس کا ٹوٹل مال کیا تھا؟ 6 غلام، اور ان کو کیا کر دیا ہے؟ آزاد۔ اب وارثوں کو کیا ملا پھر؟ کچھ بھی نہیں۔ وارثوں کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں بلایا، کن کو؟ غلاموں کو۔ غلام کتنے تھے؟ 6۔ آپ نے ان کو بلایا، فجزأہم اثلاثا، تو ان کی 3 قسمیں بنا دیں۔ 6 غلام 3 قسمیں بنی تو کتنے ہوئے؟ 2 2 غلام ایک قسم میں، 2 غلام دوسری قسم میں، 2 غلام تیسری قسم میں۔ ثم اقرأ بینہم، پھر آپ نے ان کے مابین کیا کی؟ کل اندازی کی۔ ان کے مابین کیا کی؟ کل اندازی کی۔ فآتق اثنین، چنانچہ آپ نے 2 کو آزاد کیا، وارق 4، اور 4 کو غلام کے طور پہ برقرار رکھا، 4 کو غلام بنا دیا۔ وقال له قولا شدیدا، اور آپ نے اس آدمی کے بارے میں شدید گفتگو کی، سخت گفتگو کی۔ کس آدمی کے بارے میں؟ جس نے مرتے وقت یہ کام کیا تھا۔ جب آپ 6 کے 6 غلام آزاد کر دیں گے، آپ کا ٹوٹل مال ہی یہی ہے، تو آپ نے پھر وصیت کتنے کی ہے؟ 100% کی۔ آپ نے وصیت کی ہے 100% کی، جبکہ وصیت کتنے کی اجازت ہے؟ 1/3 کی۔ 1/3 وصیت کی اجازت ہے، تو 6 غلام ہو تو 1/3 کتنا بنتا ہے؟ 2 غلام۔ 2 غلام یہ کیا ہے؟ 1/3 ہیں۔ تو 2 غلام وہ آزاد کر سکتا تھا، اس موقع پہ مرتے ہوئے 6 کے 6 غلام آزاد کرنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ تو اس لیے آپ نے 6 کے 6 غلاموں کو بلایا اور ان کی کتنی قسمیں بنائیں؟ 3۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک ورقے پہ 2 غلاموں کے نام لکھے، دوسرے ورقے پہ دوسرے 2 غلاموں کے نام لکھے، تیسرے ورقے پہ جو 2 غلام رہ گئے تھے ان کے نام لکھے۔ اب ورقے کتنے ہو گئے؟ کاغذ کتنے ہو گئے؟ 3۔ تو وہ بند کیے گئے ہوں گے، اور پھر کسی سے کہا گیا ہوگا کہ ایک اٹھا لو،
ایک کو اٹھایا گیا تو اس میں جن 2 غلاموں کا نام آیا ان کو آپ نے آزاد کر دیا اور باقی لوگوں کو کیا کیا؟ ان کو غلام بنا دیا۔ تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا۔ ثم اقرأ بینہم، پھر آپ نے ان کے درمیان کل اندازی کی۔ فاعتق اثنین، تو آپ نے 2 کو آزاد کیا۔ وارق اربعۃ، اور 4 کو بطول غلام رہنے دیا۔ وقال له قولا شدیدا، اور آپ نے اس آدمی کے بارے میں سخت گفتگو کی۔ وہ سخت گفتگو کیا تھی؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں کن سے؟ اپنے بھائیوں سے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم مریں گے تو ان کو کچھ نہیں لینے دینا، باقی دنیا جو مرضی لے جائے، ان کو نہیں دینا کچھ۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ اپنی صحت کی حالت میں، جب کہ ابھی موت کے آثار نہیں ہیں، آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ اگر توکل، اعتماد مضبوط ہے اللہ کی ذات پہ تو سارا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، بعد میں پریشان ہوں گے، بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو سارا نہ دیں، لیکن کافی حد تک آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن مرتے ہوئے مال تقسیم کر جانا، ادھر وصیت کر دینا، ادھر کر دینا، کیوں؟ تاکہ میرے چچا کے بیٹے میرے وارث نہ بنے، کیونکہ یہ تو میرے دشمن ہیں۔ تو یہ انداز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں باب نمبر 4، باب الوقفی، حدیث نمبر 1094، 1094۔ وقف کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز اللہ کے لیے خاص کر دینا، زمین وغیرہ اللہ کی راہ میں اس کو فی سبیل اللہ کر دینا کہ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخیبر، کہ جناب عمر بن خطاب انہیں خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا، یعنی کہ انہیں نبی علیہ السلام نے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ خیبر میں زمین کا ایک حصہ دیا۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأمرہ فیہا، تو وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ کون؟ جناب عمر۔ کیوں آئے؟ یستأمرہ فیہا، آپ سے اس زمین کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے، اس لیے تاکہ آپ سے مشورہ کر سکیں۔ فقال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اصبت ارضا بخیبر، یقیناً مجھے خیبر میں زمین کا ایک ٹکڑا ملا ہے۔ لم اصب مالا قط انفس عندی منہ، میں نے ایسا مال حاصل نہیں کیا جو میرے ہاں اس سے زیادہ قیمتی اور نفیس ہو۔ میرے ہاں میرا سب سے عمدہ مال یہ ہے جو خیبر کی زمین ہے۔ تو کہتے ہیں لم اصب مالا قط، میں نے کبھی بھی ایسا مال حاصل نہیں کیا جو میرے ہاں اس سے زیادہ نفیس اور عمدہ اور مہنگا ہو۔ فما تأمر بہ، تو آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، میں کیا کروں اس کا؟ یعنی کہ جناب عمر نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ سوچ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ان شئت حبست اصلھا وتصدقت بھا، اگر تم چاہو تو اس کی اصل جو ہے اس کو روک لو اور اس کو صدقہ خیرات کر دو۔ یعنی کہ تم ایسے کرو کہ زمین کو اپنے کنٹرول میں رہنے دو، اپنے کنٹرول سے نہ نکالو، اس کی اصل تمہارے پاس ہی رہے، لیکن اس کی آمدن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات ہو جائے گی۔ فرمایا اگر تم چاہو تو حبست اصلھا، اس کی اصل کو روک لو، وتصدقت بھا، اور اسے صدقہ خیرات کر دو۔ قال، راوی کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عمر۔ فتصدق بھا عمر، چنانچہ جناب عمر فاروق نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کو صدقہ کر دیا، یعنی کہ زمین کو صدقہ کر دیا گیا، لیکن
وقف ہونے کے بعد وہ رہی کس کے پاس؟ جناب عمر کے پاس، کنٹرول انہی کا۔ اچھا کیسے صدقہ کیا جی؟ اس میں کیا کہا کہ انہ لا یباع، اس کو بیچا نہیں جائے گا، ولا یوہب، اور نہ ہی اس کو ہبہ کیا جائے گا، کسی کو بطور گفٹ یہ زمین نہیں دی جائے گی، ولا یورث، اور نہ ہی اس کا وارث بنا جائے گا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے بیٹے اس کے وارث بن جائیں، نہیں، اب یہ جگہ کیا ہوگی؟ اللہ کی راہ میں وقف ہو گئی ہے۔ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، تو آپ نے اسے صدقہ کر دیا فقیروں میں، وفی القربہ، اور رشتہ داروں میں، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، والضیف، اور مہمانوں کے لیے۔ یعنی کہ جناب عمر فاروق کہہ گئے کہ یہ زمین بیچی نہیں جا سکتی، اسے ہبہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا، اور اس کی جو آمدن ہے وہ کن کے لیے ہے؟ فقیروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور غلاموں کے لیے، اور مجاہدوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے، اور مہمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ زمین کیا ہے؟ یہ وقف ہے، یعنی کہ اس کی آمدن۔ کہا لا جناح علی من ولیھا ان یأکل منھا بالمعروف، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، من ولیھا، جو اس کا متولی بنے، یہ جو میں نے وقف کر دی ہے، جو اس کا متولی بنے، اس کا منتظم بنے، اس کا ذمہ دار بنے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یأکل منھا بالمعروف، کہ وہ اس میں سے معروف طریقے سے کھا لے، جائز طریقے سے کھائے۔ کون؟ منتظم، جو ڈیوٹی دیتا ہے، جو اس کی نگرانی کرتا ہے، وہ غلط طریقے کی بجائے جائز طریقے سے اس میں سے کھا سکتا ہے۔ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، وہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اس کے دوست اس سے ملنے کے لیے آئیں، اس کے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آئیں تو ان کو بھی کھلائے، لیکن غیر متمول، مال جمع کرنے والا نہ ہو، اس سے مال بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے مال بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس مہمان آئے تو اسے بھی آپ کھانے کے لیے دے سکتے ہیں۔ قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں یہ؟ ہاں یہ ہیں عبداللہ بن عون، اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عون۔ وہ کہتے ہیں فحدثت به ابن سیرین، میں نے یہ حدیث بیان کی کس کو؟ محمد بن سیرین کو۔ فقالت، انہوں نے کہا غیر متأثل مالا، انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ آیا نا غیر متمول، اللہ کے رسول نے کہا، جناب عمر فاروق نے کہا تھا غیر متمول، تو اس کا معنی غیر متأثل مالا، کہ مال کو جمع کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ حدیث بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس بارے میں کہ آپ اپنا مکان، اپنی کوئی زمین اللہ کی راہ میں وقف کر سکتے ہیں، تو جب تک وہ وقف رہے گی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کنٹرول میرے پاس رہے گا، میرے بعد میرے بیٹوں کے پاس رہے گا، اور پھر پوتوں کے پاس رہے گا، یعنی کہ اس کا انتظام میرے خاندان کے پاس رہے گا۔ یہ اس انداز سے آپ وقف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام کیسے اپنا سب سے عمدہ مال اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ اب جناب عمر فاروق یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، اور پھر اللہ کی راہ میں دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے وقف کرنا۔ کیا کرنا؟ وقف کرنا۔ اگر آپ کی زرعی زمین ہے آپ اس کو وقف کر دیں، اس کی ہر سال جو آمدن آئے گی وہ کن کو دی جائے گی؟ فقیروں اور مسکینوں کو دی جائے گی، جن کے اوپر آپ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کو دی جائے گی۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تصدق بأصلہ، آپ کیا کریں؟ اس کی اصل کو صدقہ خیرات کر دیں، یعنی کہ اس کی اصل کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ وہ اللہ کے لیے ہے، اس کو وقف کر دیں۔ لا یباع، اس کو بیچا نہیں جائے گا، ولا یوہب، اور اس کو بطور ہبہ نہیں دیا جائے گا، بطور گفٹ نہیں دیا جائے گا، ولا یورث، اور نہ اس کا وارث بنا جائے گا، کوئی اس کا وارث نہیں بن سکتا۔
وَلَٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، اس کا جو پھل ہے اسے خرچ کیا جائے گا۔ کھجوروں کے باغات ہیں اس زمین کے ٹکڑے میں، تو جو کھجوریں پیدا ہوں گی انہیں لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، لوگوں کو دی جائیں گی، لیکن باغ بیچنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، ہبہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور وراثت کے طور پہ تقسیم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہیں جی وقف کے احکام، اور یہ ہے وقف کے تعلق سے گفتگو۔ جو نئی کتاب ہے اس کا آغاز انشاءاللہ آئندہ درس سے کریں گے، اور آج یہیں پہ رکتے ہیں۔ اللہ رب العزت احادیث کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بنائے اور ان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔